السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں نومی عزیز اور آپ دیکھ رہے ہیں نومی عزیز چینل۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہم بات کریں گے پہلی بیعت عقبہ کے حوالے سے۔ پہلی بیعت عقبہ کب، کیسے اور کن حالات میں واقع ہوئی؟ پہلے ہم جانتے ہیں کہ عقبہ کہتے کسے ہیں۔ عقبہ عین قاف وا تینوں کو زبر، پہاڑ کی گھاٹی یعنی تنگ پہاڑی گزرگاہ کو کہتے ہیں۔ مکہ سے مینا آتے جاتے ہوئے مینا کے مغربی کنارے پر ایک تنگ پہاڑی راستہ سے گزرنا پڑتا تھا، یہی گزرگاہ عقبہ کے نام سے مشہور ہے۔ ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو جس ایک جمرے کو کنکڑی ماری جاتی ہے اور اسی گزرگاہ کے سرے پر واقع ہے، اس لیے اسے جمرہ عقبہ کہتے ہیں۔ اس جمرے کا دوسرا نام جمرہ کبریٰ بھی ہے۔ باقی دو جمرے اس سے مشرق میں تھوڑے فاصلے پر واقع ہیں۔ چونکہ مینا کا پورا میدان جہاں حجاج قیام کرتے ہیں ان تینوں جمرات کے مشرق میں ہے، اس لیے ساری چہل پہل ادھر ہی رہتی ہے، اور کنکڑیاں مارنے کے بعد اس طرف لوگوں کی آمد و رفت کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لینے کے لیے اس گھاٹی کو منتخب کیا، اور اسی مناسبت سے اس کو بیعت عقبہ کہتے ہیں۔ اب پہاڑ کاٹ کر یہاں کشادہ سڑکیں بنا دی گئی ہیں۔ نبوت کے 11ویں سال موسم حج میں جولائی 620 عیسوی میں اسلامی دعوت کو چند کارآمد بھی دستیاب ہوئے، جو دیکھتے دیکھتے سر و کامد اور درختوں میں تبدیل ہو گئے، اور ان کی لطیف اور گھنی چھاؤں میں بیٹھ کر مسلمانوں نے برسوں ظلم و ستم کی تپش سے راحت و نجات پائی۔ اہل مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنے کا جو بیڑا اٹھا رکھا تھا، اس کے تحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں قبائل کے پاس تشریف لے جاتے تاکہ مکے کا کوئی مشرک رکاوٹ نہ ڈال سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینا کی گھاٹی سے گزرے تو کچھ لوگوں کو باہم گفتگو کرتے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھے ان کا رخ کیا اور ان کے پاس جا پہنچے۔ یہ یثرب کے 6 جوان تھے اور سب کے سب قبیلہ خضرہ سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے نام یہ ہیں: اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ بنو النجار سے، عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حارث بن رافع بن عفرہ قبیلہ بنو النجار سے، رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مالک بن عجلان قبیلہ بنی زغیق سے، قطبہ بن عامر بن حدیدہ قبیلہ بنی سلمہ سے، عقبہ بن عامر بن نابی قبیلہ بنی حرام بن کعب سے، حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبداللہ بن رماب قبیلہ بنی غنم سے۔ یہ اہل یثرب کی خوش قسمتی تھی کہ وہ اپنے حلیف یہود مدینہ سے سنا کرتے تھے کہ اس زمانے میں ایک نبی بھیجا جانے والا ہے اور اب جلد ہی وہ نمودار ہوگا، اور اس کی پیروی کر کے اس کے معیت میں تمہیں ہم عاد ارم کی طرح قتل کر ڈالیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس پہنچ کر دریافت کیا کہ آپ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا ہم قبیلہ خضرج سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی یہود کے حلیف؟ بولے ہاں۔ فرمایا پھر کیوں نہ آپ حضرات بیٹھیں، کچھ بات چیت کی جائے۔ وہ لوگ بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام کی حقیقت بیان فرمائی، انہیں اللہ عز و جل کی طرف دعوت دی اور قرآن کی تلاوت فرمائی۔ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا بھائی دیکھو، یہ تو وہی نبی معلوم ہوتے ہیں جن کا حوالہ دے کر یہود تمہیں دھمکیاں دیا کرتے تھے، لہذا یہود تم پر سبقت نہ لے جانے پائیں۔ اس کے بعد انہوں نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کر لی اور مسلمان ہو گئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اگلے سال جب موسم حج آیا یعنی ذو الحجہ 12 بمطابق جولائی 621 تو 12 آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان میں حضرت جابر بن عبداللہ بن رماب کو چھوڑ کر باقی 5 وہی تھے جو پچھلے سال بھی آ چکے تھے۔
اور ان کے علاوہ 7 آدمی نئے تھے جن کے نام یہ ہیں: معاذ بن الحارث بن عفرہ قبیلہ بنو نجار سے، یہ خزرج کے ہی سارے قبیلے ہیں. دکوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد القیس بنی زریق سے، عبادہ بن صامت بن غنم قبیلہ بنی غنم سے، یزید بن سلبہ قبیلہ بنی غنم کے حلیف، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبادہ بن نغلہ قبیلہ بنی سالم سے، ابو الحیثم بن تہان قبیلہ اوس سے، حمیم بن سعدہ بن عمرو بن عوف قبیلہ بنی عوف سے. ان میں صرف آخر کے 2 آدمی قبیلہ اوس سے تھے، باقی سب کے سب قبیلہ خزرج سے تھے. اس کا ذکر رحمت للعالمین میں بھی آیا ہے. ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مینا میں عقبہ کے پاس ملاقات کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند باتوں پر بیعت کی. یہ باتیں وہی تھیں جن پر آئندہ صلح حدیبیہ کے بعد اور فتح مکہ کے وقت عورتوں سے بیعت لی گئی. عقبہ کی اس بیعت کی تفصیل صحیح بخاری میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آؤ مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو گے، چوری نہ کرو گے، زنا نہ کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گے، اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان سے گڑھ کر کوئی بہتان نہ لاؤ گے، اور کسی بھلی بات میں میری نافرمانی نہ کرو گے. جو شخص یہ ساری باتیں پوری کرے گا اس کا اجر اللہ پر ہے، اور جو شخص ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر بیٹھے گا پھر اسے دنیا ہی میں اس کی سزا دی جائے گی تو یہ اس کے لیے کفارہ ہوگی، اور جو شخص ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر بیٹھے گا پھر اللہ اس پر پردہ ڈال دے گا. تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، چاہے گا تو سزا دے گا اور چاہے گا تو معاف کر دے گا. حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی. بیعت پوری ہو گئی اور حج ختم ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے ہمراہ یثرب میں اپنا پہلا سفیر بھیجا تاکہ وہ مسلمانوں کو اسلامی احکام کی تعلیم دے اور انہیں دین کے دروبست سکھائے. اور جو لوگ اب تک شرک پر چلے آ رہے ہیں ان میں اسلام کی اشاعت کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفارت کے لیے سابقین اولین میں سے ایک جوان کا انتخاب فرمایا جس کا نام نامی اور اسم غرامی مصعب بن عمیر عبدری رضی اللہ عنہ ہے. حضرت مصعب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پہنچے تو حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر نزول فرما ہوئے. پھر دونوں نے مل کر اہل یثرب میں جوش و خروش سے اسلام کی تبلیغ شروع کر دی. حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقری کے خطاب سے مشہور ہوئے. مقری کے معنی پڑھانے والا. اس وقت معلم اور استاد کو مقری کہتے تھے. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے حکم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی وجہ سے مدینہ میں ماشاءاللہ ایسی زبردست محنت کی کہ جس کا اثر اگلے سال جب نبوت کے 13ویں سال موسم حج ظاہر ہوا. یہاں پر 70 سے زائد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے صحابہ تشریف فرما ہوئے. اس کا ذکر انشاءاللہ العزیز ہم دوسری بیعت عقبہ کے حوالے سے جو ویڈیو بنائیں گے اس کے اندر دیں گے. تو انشاءاللہ آج تک اتنا ہی، اور اس کے آگے جاننے کے لیے ہماری دوسری ویڈیو کا انتظار کیجیے اور جڑے رہیے نومی عزیز چینل سے.